السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے انتہائی اہم موضوع عمل صالح میں آسانی کے اسباب کی آج انشاءاللہ آخری نشست ہے، 10ویں اور آخری نشست۔ مجاہدہ اور خاص پڑھی جانے والی دعائیں، اس کو انشاءاللہ الگ نشست ذکر کریں گے۔ تو اب تک 9 نشستیں ہماری اس موضوع پر ہو چکی ہیں، 9 درس 9 نشستیں اس پر ہو چکی ہیں، اور آج انشاءاللہ آخری اور 10ویں ہے۔ میں دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 فراخ دلی، نمبر 2 تقوی، نمبر 3 وعدوں کی تصدیق، نمبر 4 دعا، نمبر 5 اکل حلال، نمبر 6 خاموش رہنا، نمبر 7 درست بات کرنا، نمبر 8 قلیل امیدیں، نمبر 9 اعمال صالحہ کے قبول نہ ہونے کا خوف، اور 10واں سبب آج علم الکتاب و سنہ کی تڑپ اور پیاس۔ علم الکتاب و سنہ کی حقیقی پیاس لگ جانا، تڑپ لگ جانا، تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، رواہ مسلم، کہ جو بندہ علم کے راستے کے اوپر چلتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کے راستے کے اوپر چلتا ہے۔ جو علم کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ علم کا راستہ، طلب کا راستہ، تڑپ کا راستہ، پیاس کا راستہ، دین کا راستہ، حکمت کا راستہ، علم الکتاب و سنہ کا راستہ، حکمت و بصیرت کا راستہ، یہ وہ راستہ ہے جو انسان کے لیے صراط مستقیم کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، اللہ کے قرب کا راستہ ہے، رحمان کا راستہ ہے۔ تو اس راستے کے اوپر چلنے والے کے لیے ساری عظمتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ شقیق بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، شقیق بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توفیقات کا دروازہ، اللہ کی توفیق کا دروازہ لوگوں پر بند کر دیا گیا، اور اس کی وجہ 6 چیزیں ہیں۔ یعنی جو اللہ کی توفیق کا، رحمت کا، برکت کا، کرم کا، خیر کا، یقین کا، احساس کا، قربانی کا، تدبر کا، فقہ کا، فہم کا، یہ جو دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اس کی 6 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 نعمتوں میں مشغول رہنا لیکن ان کا شکر ادا نہ کرنا، یعنی اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا، کھانا پینا دن رات، لیکن ان کا شکر ادا نہ کرنا۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کرنے کے اوپر توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 علم کی رغبت رکھتے ہیں لیکن ان کا شکر ادا نہیں کرتے، علم کی رغبت رکھتے ہیں لیکن اعمال چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی علم کی رغبت رکھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ علم کی بقا عمل کے ساتھ، یعنی دوسرا سبب اللہ کی توفیق کے چھننے کا پہلا سبب کیا ہے کہ نعمتوں میں مشغول ہے لیکن شکر ادا نہیں کرتے۔ دوسرا سبب ہے علم کی رغبت رکھتے ہیں لیکن عمل چھوڑ بیٹھتے ہیں، اس عمل کے چھوڑنے کی وجہ سے بھی توفیق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا سبب ذکر کرتے ہیں اللہ کی توفیق کے چھننے کا، تیسرا سبب ہوتا ہے کہ گناہ تو جلدی کرتے ہیں لیکن توبہ میں تاخیر کرتے ہیں۔ یہ تیسرا سبب کیا ہے؟ گناہ جلدی کرتے ہیں اور توبہ میں تاخیر کرتے ہیں۔ توبہ جلدی کرنی چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے۔ تو چوتھا سبب ہوتا ہے اللہ کی توفیق کے چھن جانے کا، عمل کی توفیق کے چھن جانے کا، اصلاح کی توفیق کے چھن جانے کا، کہ صالحین کی صحبت پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں جبکہ نیکیوں میں ان کی اقتدا نہیں کرتے۔ فلاں بخشوا لے گا، فلاں کا پلہ پکڑ لیں گے، ہم امت محمدیہ ہیں، ہم بڑے چہیتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملے، کسی کی بیعت پر، کسی کی نسبت پر تکیہ کرنا،
کہ صالحین کی صحبت پر تکیہ کیے ہوئے ہیں لیکن نیکیوں میں ان کی اقتداء نہیں کرتے۔ یہ چوتھا بڑا سبب ہے کہ انسان سے عمل کی توفیق چھن جاتی ہے۔ تو پانچواں بڑا سبب ہے کہ دنیا کے پیچھے پیٹ پھیر کر دنیا بھاگ رہی ہے لیکن یہ اس کے پیچھے سرگرداں ہیں، یعنی دنیا کے پیچھے، دنیا کی حب کے پیچھے لگ جانا کہ دنیا پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے اور یہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جب تک بندہ دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے وآثر الحیات الدنیا، کہ دنیا کی کثرت کے پیچھے لگا رہتا ہے وآثر الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بڑا اچھا گھر ہے، لیکن یہ ترجیح کس کو دیتا ہے؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کی ڈگری کے پیچھے، نوکری کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، کرسی کے پیچھے، رشتوں کے پیچھے۔ تو دنیا کے پیچھے جب تک انسان بھاگتا ہے اس کو دین کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اور اس کے اوپر چھٹا سبب ہے آخرت کو سامنے آنے کا، یعنی آخرت سامنے آنے کو ہے لیکن یہ اس سے غفلت کا شکار ہے۔ آخرت سامنے آنے کو ہے، یہ اس سے غفلت کا شکار ہے۔ یہ چھٹا سبب ہے اس کے توفیقات کے چھن جانے کا۔ تو یہ بڑے بڑے 6 سبب ذکر کیے ہیں کہ انسان سے عمل کی توفیق کیوں چھن جاتی ہے، کیونکہ اس سے دین کی رغبت جاتی رہتی ہے، علم کی رغبت جاتی رہتی ہے، عمل کی رغبت جاتی رہتی ہے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توفیق نہ ملنے کی اصل وجہ اللہ کی طرف سے بے رغبتی اور بے خوفی ہے، یعنی اللہ کی طرف رغبت نہیں ہے، خوف نہیں ہے اللہ کا دل کے اندر، ڈر نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کے فارغ وقت مل جاتا ہے لیکن رب کی رغبت نہیں ملتی ہے، ذکر کی توفیق نہیں ملتی ہے، دعا کی توفیق نہیں ملتی ہے، قربانی احساس کی توفیق نہیں ملتی ہے، تقوی کی توفیق نہیں ملتی ہے، خرچ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی توفیق نہ ملنا بے رغبتی اور بے خوفی ہے۔ بے رغبتی اور بے خوفی کی اصل سبب کیا ہے؟ یقین کی کمزوری، کیونکہ یوقنون کتاب پہلی آیت میں قرآن میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ یقین والوں کو فائدہ دینے والا نسخہ ہے۔ یقین کی کمزوری، بے رغبتی کا سبب یقین کی کمزوری ہے، شک شبے میں آ جاتا ہے۔ اور کمزوری جو یقین کی ہے اس کی اصل وجہ جو ہے ضعف بصیرت کی کمزوری، یعنی بصیرت کے اندر کمزوری ہے، انسان جو ہے ضعف رکھتا ہے۔ تو یہ ساری کمزوریاں یعنی نفس کی جو کمزوریاں ہیں، نفس کا گھٹیا پن، نفس کا ذلیل ہونا، عزت دار نفوس کمزوریوں اور ذلتوں سے پر راضی نہیں ہوتے ہیں، سستیوں پر راضی نہیں ہوتے ہیں، نفس کی شرارتوں پر راضی نہیں ہوتے ہیں، اس کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اوپر اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو کسی بھی انسان کی کمینگی، اس کا گھٹیا پن، اس کا حقارت پن اور اس کا سنگ دل ہو جانا، اس کا تنگ دل ہو جانا، اس کا زنگ دل ہو جانا، یہ گویا کہ مطلب انسان کا سوچ و فکر نہ کرنا، محاسبہ نہ کرنا، یہ انسان سے توفیقات عمل کی چھنتی رہتی ہیں۔ تو توفیقات عمل کے لیے خلاصہ جو بنتا ہے ساری گفتگو کا، جو سارے کے سارے لیکچر اور دروس جن آیات کے اوپر تھے اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، بس وہ شخص جس کو اللہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، وہ آگے سے عطا کرتا ہے، روکتا نہیں ہے جو بھی نعمت اللہ دیتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جو دیتا ہے، وَاتَّقَىٰ، اللہ سے ڈرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اللہ کے نے جو حسن شریعت میں رکھا ہے، آپ کی سیرت میں رکھا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، شریعت کی تصدیق کرتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ کی تکذیب کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں، عمل کی آسانیاں، رحمت کی آسانیاں، برکت کی آسانیاں، اللہ کا قرب، یقین، بصیرت، تقویٰ، سب کچھ اس کو ملتا ہے۔ اور اگر اس کے دوسرا برعکس جو تصویر میں ذکر کیا اگلی آیات میں، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ بندہ جو بخیل ہو گیا، کنجوس ہو گیا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، بے پرواہ ہے، ذمہ دار نہیں ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، قرآن کو نہیں مانتا، شریعت کو نہیں مانتا، سچائی کو نہیں مانتا، تکذیب کرتا ہے سچائی کی، حسن کی، دین کی، سیرت کی اور افسلم کی سنت کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اس کے لیے ہم تنگیاں پیدا کر دیتے ہیں ہر راستے میں، یہ عمل تنگ ہو جاتا ہے، اس کو عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو گویا کہ ان آیات کی روشنی میں 10 لیکچر، 10 دروس جو ہیں 10 نشستوں میں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں۔
جو 10 کے 10 اصل میں انہی آیات کی روشنی کے اندر ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کے مطابق اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاستبقوا الخیرات کے مطابق زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، احساس کرنے کی، تقوی رکھنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی، محاسبہ کرنے کی اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔